بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد۔ ایک مرتبہ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا وسندنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے درمیان سے رخصت ہوا ہے۔ وہ مہینہ بڑا مقدس اور بڑی اہمیت والا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک صرف ایک مہینے کا نام نہیں ہے کہ جس طرح محرم ایک مہینہ ہے، شوال ایک مہینہ ہے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، جس طرح اور مہینے ہیں اسی طریقے سے رمضان صرف ایک مہینے کا نام نہیں ہے، بلکہ رمضان المبارک ہماری تربیت، تزکیہ نفس اور روحانی ترقی کا ایک مکمل نظام ہے۔ رمضان المبارک ہمیں ایک مہینے کی تربیت دینے کے لیے آتا ہے تاکہ ایک مہینے کی ٹریننگ کے بعد سال کے 11 مہینے کو ہم اللہ کے احکامات کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزار سکیں۔ رمضان المبارک ہمیں صرف عبادات کی تربیت دینے کے لیے نہیں آتا، بلکہ رمضان المبارک ہمارے اخلاق کو سدھارنے، ہمارے کردار کو سنوارنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے آتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کے دیے ہوئے درس کو یاد رکھیں۔ اگر رمضان المبارک کے مقصد کو ہم سمجھ لیں اور رمضان المبارک میں روزہ رہنے کی روح کو ہم سمجھ لیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی بھی کامیاب رہے گی اور ہماری آخرت بھی کامیاب رہے گی۔ اگر ہم غور کریں تو قرآن و حدیث میں روزے کے اور رمضان کے کچھ سبق بتائے گئے ہیں کہ رمضان ہمارے پاس کیا کیا سبق لے کر آتا ہے اور روزے رکھنے کا کیا کیا مقصد ہوا کرتا ہے۔ تو اگر ہم اس کی طرف جائیں تو یاد رکھیں کہ رمضان المبارک کا سب سے پہلا سبق ہے تقوی اور پرہیزگاری، کہ رمضان المبارک ہمیں تقوی اور پرہیزگاری کی تربیت دینے کے لیے آتا ہے۔ رمضان المبارک کا مقصد ہمیں بھوکا رکھنا نہیں، صرف پیاسا رکھنا نہیں ہے، بلکہ رمضان المبارک کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ قرآن پاک میں بڑے واضح الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا اے لوگو، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہیں بھوکا اور پیاسا دیکھنا چاہتا ہوں؟ ہرگز نہیں، بلکہ فرمایا لعلکم تتقون، روزہ رکھوانے کا اصل مقصد یہ ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ لہٰذا اگر کوئی شخص رمضان المبارک کا روزہ رکھنے کے بعد بھی سال کے 11 مہینے میں تقوی اختیار نہیں کرتا اور اللہ کا خوف دل میں نہیں رکھتا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اصل میں رمضان المبارک کے مقصد کو نہیں سمجھا ہے اور رمضان المبارک کی جو روح ہوتی ہے اس کو نہیں سمجھا ہے۔ اس لیے کہ رمضان کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے آپ متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ ایک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ٹریننگ دیا کرتا ہے،
1 مہینے کی ٹریننگ کے بعد آپ 11 مہینے اللہ کا تقوی اور پرہیزگاری حاصل کر سکیں۔ اسی وجہ سے رمضان المبارک ہمارے درمیان تشریف لاتا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کا دوسرا سبق جو ہے وہ ہے صبر اور استقامت کا عادی بنانا۔ ہمیں رمضان المبارک صبر اور استقامت کا عادی بنانے کے لیے تشریف لاتا ہے۔ ہمارے سامنے کھانا موجود ہوتا ہے، پانی موجود ہوتا ہے اور دیگر خواہشات کی تکمیل پر ہمیں قدرت حاصل ہوتی ہے، لیکن کھانا موجود ہونے کے باوجود تنہائی میں بھی ہم کھانا گوارا نہیں کرتے، پیاس کے باوجود تنہائی میں بھی ہم پانی پینا گوارا نہیں کرتے، خواہشات کی تکمیل پر قدرت کے باوجود ہم ان خواہشات کی تکمیل نہیں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کی وجہ سے ہمارے اندر صبر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور صبر کی طاقت پیدا ہو جایا کرتی ہے، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ 1 مہینہ صبر کرنے کے بعد سال کے جو بقیہ 11 مہینے ہیں، ان 11 مہینوں میں دنیاوی مصائب و آلام پر ہمیں صبر کرنے کی طاقت مل جایا کرتی ہے۔ آپ یقین جانیں کہ ایک مسلمان اور ایک روزے دار دنیاوی مصائب و آلام پر اور دنیاوی مشکلات پر جس طرح ایک روزے دار صبر کر سکتا ہے، ایک عام انسان ہرگز اتنا صبر نہیں کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1 مہینہ تک اس نے رمضان المبارک میں صبر کرنے کی ٹریننگ حاصل کی ہے اور صبر کرنے کی تربیت حاصل کی ہے۔ اس وجہ سے اس کے اندر سال کے 11 مہینے صبر کرنے کا ایک جذبہ، ایک حوصلہ اور ایک طاقت پیدا ہو جایا کرتی ہے۔ تو رمضان المبارک کے 2 سبق ہوئے۔ ایک سبق کیا ہے؟ تاکہ ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ دوسرا سبق کیا ہے؟ تاکہ ہم صبر کرنے والے بن جائیں۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کا تیسرا سبق جو ہے وہ ہے دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور ایثار کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کروانا۔ رمضان المبارک ہمارے اندر دوسروں کے ساتھ ہمدردی پیدا کرنے اور دوسروں کے ساتھ ایثار کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک میں ہمیں بھوکا رہنے کا حکم دیا جاتا ہے، پیاسا رہنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ ہمیں بھوکا رکھنا چاہتا ہے، پیاسا رکھنا چاہتا ہے، وہ ہمیں بھوکا پیاسا دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ اصل مقصد یہ نہیں ہے بھوکا اور پیاسا رہنے کا، بلکہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھوکا اور پیاسا رہنے کا حکم اس وجہ سے دیا ہے، اس لیے کہ جو شخص بھوکا نہیں رہتا وہ بھوکوں کے درد کا احساس نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو شخص پیاسا نہیں رہتا وہ شخص پیاسوں کے درد کا احساس نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھوکا رہنے اور پیاسا رہنے کا حکم دیا ہے تاکہ ہم سال کے 11 مہینوں میں بھوکا رہنے والوں کے درد کا احساس کر سکیں اور پیاسا رہنے والوں کے درد کا احساس کر سکیں اور اپنی حیثیت کے مطابق ان کی مدد کر سکیں۔ اگر یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ جو سال کے 11 مہینے ہوتے ہیں ان مہینوں میں ایک مسلمان اور ایک روزے دار جس قدر دوسرے لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ اپنے اندر رکھتا ہے، ایک غیر مسلم اتنا جذبہ اپنے اندر نہیں رکھ سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک روزے دار مسلمان نے 1 مہینے تک بھوکے رہ کر اور پیاسے رہ کر بھوکے اور پیاسے رہنے کے درد کا احساس کیا ہے، اس وجہ سے اسے دوسروں کا درد اور دوسروں کی تکلیف کا احساس زیادہ ہوا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کا مقصد اور رمضان المبارک کا سبق یہ ہے کہ آپ کے اندر نیکیاں کرنے کا جذبہ پیدا ہو اور برائیوں سے نفرت پیدا ہو، نیکیاں کرنے کا جذبہ پیدا ہو اور برائیوں سے نفرت پیدا ہو۔
یہی وجہ ہے کہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو ہماری مسجدیں بھر جایا کرتی ہیں اور ہم رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ اس لیے رمضان المبارک میں نیکیاں کرنے کا جذبہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر ڈال دیا کرتا ہے اور ہم زیادہ سے زیادہ 5 وقتہ نماز کے عادی بن جاتے ہیں، یہاں تک کہ 20 رکعت تراویح کے عادی بن جاتے ہیں، یہاں تک کہ بہت سارے لوگ تہجد گزار بن جایا کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ 1 مہینے کی ٹریننگ کے لیے اللہ نے ہمیں رمضان عطا فرمایا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہم رمضان المبارک میں عبادتیں کرتے ہیں، سال کے 11 مہینوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات اسی طریقے سے کریں، اور جس طریقے سے رمضان المبارک میں ہمیں گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اور جس قدر گناہوں سے نفرت رمضان المبارک میں ہمارے دل میں پیدا ہو جایا کرتی ہے، اسی طریقے سے سال کے 11 مہینوں میں بھی گناہوں سے بچنے کی نفرت ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ اور اچھا ہو دیکھیے کہ رمضان میں ہم نیکیاں کرتے ہیں، رمضان میں گناہوں سے بچتے بھی ہیں، لیکن رمضان المبارک کے ختم ہونے کے بعد ہم ساری چیزیں بھول جاتے ہیں اور اپنی پرانی زندگی میں پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ اس کی 2 وجہیں ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ رمضان کی تربیت میں کمی ہو سکتا ہے کہ رمضان المبارک ہماری تربیت میں کی طاقت نہیں رکھتا، اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہم رمضان المبارک کی تربیت کا اثر اپنے اندر نہیں اتار پاتے، یعنی یا تو رمضان المبارک کی تربیت میں کمی ہے یا ہمارے اندر کمی ہے کہ ہم رمضان کی تربیت کو اپنے اندر قبول نہیں کر پاتے۔ اور حضرات گرامی، بے شک رمضان المبارک کی تربیت میں کمی نہیں ہو سکتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے ہماری تربیت کرنے کے لیے، تو رمضان المبارک کی تربیت کا یہ نقص نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری ذات کا اور ہمارے نفس کا نقص ہے کہ ہم رمضان المبارک کی تربیت کو قبول نہیں کر پاتے ہیں، اور رمضان المبارک کی گئی تربیت کو ہم عید کی سوئیاں کھانے کے بعد بھول جایا کرتے ہیں۔ آج مسجدیں ویران نظر آتی ہیں رمضان المبارک میں، جہاں ہماری مسجد میں، جامع مسجد میں 4 5 6 صفحے ہو جایا کرتی تھی، لیکن عید الفطر کے بعد پھر وہی پرانی روش قائم ہو چکی ہے، 1 صف 1.5 صف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کی اصل روح کو ہم نے نہیں سمجھا ہے، رمضان المبارک کے پیغام کو ہم نے نہیں سمجھا ہے، رمضان المبارک کا جو اصل مقصد ہوتا ہے اسے ہم نے نہیں سمجھا ہے، اور اپنی پرانی روش پر اسی طریقے سے لوٹ گئے ہیں۔ یاد رکھیں، رمضان کا اصل مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، صرف 1 مہینے کے لیے نہیں بلکہ 1 سال کے لیے متقی پرہیزگار بن جاؤ، اپنی پوری زندگی کے لیے متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اگر تم نے صرف 1 مہینہ تقوی اختیار کیا اور سال کے 11 مہینے اللہ تعالیٰ کو بھول گئے ہو، تو یاد رکھو کہ تم نے اصل میں رمضان المبارک کے مقصد کو نہیں سمجھا اور رمضان المبارک کی روح کو نہیں سمجھا۔ مسجدیں مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کا سبق یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کی گئی تربیت پر سالہ سال عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔